علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے روٹی کھانے لگا، اس کی بیوی نے اس کے سامنے مرغی رکھی، سلاد رکھی اور بہت ساری چیزیں، وہ دسترخوان سجا دیا۔ عورت بڑے سلیقے والی تھی۔ عین جس وقت اس نے لقمہ توڑنے لگا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد نے اپنی بیوی سے کہا پتہ کرو کون ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا جی کون؟ بندے نے کہا کہ میں مسافر ہوں، بھوکھا ہوں، تو اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دیں۔ یہ ہے شرعی۔ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ فقیروں نے چولیاں پہنی ہوتی ہیں اور جناب وہ شرعی فقیر نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ مجھے کچھ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے پاس جو پہلے تیرے پاس ہے یہ کہاں سے لیا؟ وہ کہتے ہیں اور جگہ سے لیا۔ آپ نے وہ چھین کے بیت المال کے گھوڑے کے سامنے ڈال دیے۔ تو میں کہ تو جو ہے وہ مانگنے والا ہے۔ اسلام جو ہے وہ مانگنے کی مذمت کرتا ہے، اسلام مانگنے کی مذمت کرتا ہے۔ میرے دادا مشہور سرکار رحمۃ اللہ علیہ سینہ خدا سیف الرحمن پیر خراسانی، آپ ایک دفعہ راویہ شریف آئے تو سارے مہمانوں کے سامنے وہ سلاد رکھی، تو آپ کے سامنے سلاد نہیں تھی۔ تو جب آپ کے سامنے سلاد نہیں تھی تو بعد میں جب برتن اٹھانے لگے تو آپ کو سلاد بڑی پسند تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سب کو سلاد دی ہے، میں فقیر کو سلاد نہیں دی۔ تو پھر سلاد کی پلیٹیں شروع ہو گئیں، سلاد ہو گئی۔ تو آپ نے ایک بڑا فکر عظیم فرمایا کہ اگر میں اس منہ سے مانگوں گا تو کھاؤں گا کس منہ سے؟ دونوں تربیتیں کر دیں۔ ایک یہ تربیت کر دی کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کا خیال کرے، شاگرد کو چاہیے کہ استاد کا خیال کرے، بیٹے کو چاہیے باپ کا خیال کرے۔ اور دوسری تربیت یہ کر دی کہ سوال جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر اس منہ سے مانگوں گا کہوں گا تو کھاؤں گا کس منہ سے؟ نہیں کھائی۔ یہ ہمارے ہاں آج رواج بن گئے، لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں اچھا فلاں کام فلاں کام فلاں کام، اور بانے سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب تیری فلانی شے جڑی نا، واہ جی واقعی بات ہے، واہ جی واقعی بات ہے، واہ جی واقعی بات ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ آ کے اپنی میاں سے کہا کہ مسافر ہے بیچارہ، بھوکا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے ایک روٹی دے دیں۔ اس نے کہا کہ اس کو کہو چلا جائے یہاں سے، ہمارے گھر میں اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بی بی نے جا کے بندے کو کہہ دیا، تو بندہ چلا گیا۔ یہ بندہ تھا، اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حالات خراب ہوتے 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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنے گھر کے بالے بیچ دیے، چھتیریاں بیچ دی، اینٹیں بیچ دیں، بیچتے رہے کوئی بندہ خریدتا رہا۔ اخیر بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ بیوی نے آگے جا کے شادی کر لی۔ جب وہاں جا کے شادی کر لی تو وہ وہاں پہ بھی جو ایک بندہ تھا وہ جس سے شادی کی، وہ بھی اسی طرح، اس کو بھی کھانا اسی طرح دیا، آگے مرغی بھون کے رکھی، سلاد رکھی، روٹی رکھی۔ باہر کسی نے دروازہ کھٹکا دیا۔ اس نے کہا کون؟ پتہ کرو۔ بیوی گئی، اس نے کہا کہ وہ بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی، اللہ کے مسافر ہو، اللہ کے لیے مجھے کچھ دیں۔ اس بندے نے جلدی سے وہ مرغی پکڑی، ساتھ روٹی پکڑی، سلاد پکڑی، بیوی کے ہاتھ میں دی، جا جلدی دے کے آؤ اس کو۔ جب وہ بیوی اس کے ہاتھ پہ روٹی رکھی، بیوی چیخ مار کے واپس پلٹی۔ یہ بندہ بھی کھڑا ہو گیا، بیوی کی طرف دوڑا، خیر تو ہے، تو اللہ کی بندی ڈر کیوں گئی ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ چیخ کیوں ماری ہے؟ اس نے کہا جو ہمارے گھر میں مانگنے کے لیے آیا، پتہ کون ہے؟ میں کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ فلاں سیٹ ہے جس کی پہلے بیوی ہوا کرتے تھے، وہ آج ہمارے در پہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا تو نے اس کو پہچان لیا؟ مجھے نہیں پہچاننا، اتنا عرصہ ہو گیا میں تیرے ساتھ رہ رہا ہوں۔ نہیں۔ اس کہ میں بھی وہی بندہ ہوں جو تمہارے کام مانگنے کے لیے گیا تھا۔ میں کہا تھا مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں، تو اس بندے نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں، اللہ نے بما بیوی سارا کچھ مجھے دے دیا۔ یہ جو مکان بنے ہیں، یہ در و دیوار بنی ہیں، یہ جو اینٹیں بنی ہیں، یہ ساری اسی گھر کی در لگائی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں صدقہ و خیرات کا رواج بڑا ختم ہو گیا۔ پہلے ہماری جو مائیں تھیں
وہ گلی کے کتے کے لیے بھی روٹی رکھتی تھی. جیسے بندے پڑھ لکھ گئے، حساب کتاب بڑا عام ہو گیا، اب زکوٰۃ نہیں دیتے، اب عشر نہیں دیتے.